بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہوں گی اور آپ ان سے ملنا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن جب ملاقات ہو جاتی ہوگی تو آپ ان کی عزت کرتے ہوں گے، آپ انہیں ادب و احترام سے بٹھاتے ہوں گے، لیکن آپ اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ یار اس شخص سے ملاقات نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پتہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عزت ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو جا کر کے ہمیں ذلیل کر دے گا، یا ہماری نظروں کے سامنے کچھ ایسی حرکتیں یا کچھ ایسے الفاظ یہ ادا کر دے گا جس سے میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہوگا آپ کی بھی زندگی میں، آپ کے بھی لوگ ایسے ملنے والے ہوں گے جو آپ سوچتے ہوں گے کہ ارے بندہ نہ ہی ملے تو زیادہ بیٹر ہے، لیکن وہ کہیں مل گیا، ٹرین میں مل گیا، رکشے میں مل گیا، روڈ پہ مل گیا، ہوٹل میں مل گیا، ریسٹورنٹ میں مل گیا، شادی بیاہ میں مل گیا، تو وہ مل گیا۔ اب جب وہ ملا ہے تو اسے کیسے فیس کرنا ہے؟ کیا آپ وہاں بھی اسے اگنور کر جائیں گے، نظریں چھڑا کے چلے جائیں گے، یا آپ اس سے ملیں گے؟ اور اگر ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور بہت عظیم حدیث ہے۔ یہ بالکل اس پر فٹ آ رہا ہے کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت چاہا کہ وہ آئے، تو جب اس نے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اجازت دے دو، دروازہ کھول دو کہ وہ آ جائے، لیکن اس کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت خراب اور بہت اچھا انسان نہیں ہے، بئس ھذا الرجل، کتنا برا انسان ہے یہ۔ اچھا، یہ اس کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور جب وہ داخل ہوا تو اللہ کے رسول نے اس سے بڑی پیاری پیاری اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اور جب وہ داخل ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی پیاری پیاری اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھ ہی لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے آنے سے پہلے بات ایسی کری تھی، اور جب وہ آ گیا تو آپ نے بڑی پیاری پیاری اور بڑی نرم نرم باتیں اس سے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس من اتقاہ الناس بشرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں، سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جن کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہے تو اس کی عزت کر لیجیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جان رہا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، اور وہ شخص ایسا تھا کہ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو ظاہر کیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو وہ ان لوگوں میں تھا جو مرتد ہو گئے تھے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، اور وہ پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ وہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ یہ مسلمان ہو تو جائے گا، لیکن اس سے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکل کر کے آ سکتا، بلکہ مسلمانوں کو پریشان ہی کرے گا، اس سے تکلیفیں ہی پہنچائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو یہ شخص مرتد ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا تو یہ اس میں جو ہے قید کر کے لایا بھی گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اس سے کہیں ہٹ کر کے گزارنی چاہیے کہ ہم سے لوگ ملنے کے لیے ترسیں، ہم سے بات کرنے کے لیے لوگ ترسیں، ہماری اجازت چاہیں کہ شیخ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح سے اپنی پرسنالٹی بنائیے، اس طرح سے لوگوں سے ملیے، اس طرح سے ان سے برتاؤ کریے، اس طرح سے اخلاق سے پیش آئیے
کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص آ رہا ہے تو آپ کے لیے پرتباغ استقبال کریں، اور یہ چیز ویسے ہی ہو جیسے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے ہی بااخلاق بنائے، ایسا ہی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، اور وہ چیزیں اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کچھ غلط ٹریک پر ہم جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ٹریک سے بچائے، اور وہ جو برائیاں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.